बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। आज के प्रोग्राम में हर रोज़ की तरह हम 3 टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें नंबर 1 स्टोरी जो आप हमारी आज की होगी वो है आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी एक तश्कील दे दी गई है, जिसका इजलास भी हुआ। इजलास में वक्फा है और अब 8:30 बजे दोबारा से ये इजलास होगा। तो क्या होने जा रहा है इस इजलास में, क्या फैसला होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज हम दूसरी स्टोरी डिस्कस करेंगे, तहरीक इंसाफ जिसने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। हमेशा की तरह पहली कमेटी के लिए नाम दिया, फिर बायकॉट कर दिया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अपनी 3rd टॉप स्टोरी डिस्कस करेंगे। जो बाइडन के ईरान पर हमले के इस्राइल प्लान पर गुफ्तगू की गई है, ईरान ने क्या बात की है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे 20वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि 12 मेंबरान पर मुश्तमिल है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जानिब से 3 नाम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। अब ये काम कमेटी का है कि एक नाम फाइनल करना है और फाइनल करने के बाद वजीर आजम को ये नाम भेजा जाएगा और इस तरह से नए चीफ जस्टिस फाइनल हो जाएंगे। क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी तकर्रुरी मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। तो हम देखते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ जिसको मुलतवी किया गया। अब ये दोबारा इजलास होगा, 8:30 बजे का टाइम दिया गया। पूरी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेरे सीनियर तज्ज़ियाकारों का पैनल मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ ज़ुनैरा अज़हर साहिबा मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल हमें ज्वाइन करेंगे और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमें आज के डिस्कशन के लिए ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आदिल साहब, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती, आज आपको लगता है कि खुसूसी कमेटी नाम फाइनल कर लेगी क्योंकि वक्त भी कम है और मुकाबला सख्त है? जी बिल्कुल फाइनल कर लेगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें कंसेंसस है इनका बहुत सारी चीज़ों पे। चूँकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस टाइम 2/3 एक्सेस में बैठी हुई हैं, उनका एक ही माइंडसेट है और वो चीज़ें सोच के बैठी हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। सिर्फ अब चूँकि तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट कर दिया था, उनकी वजह से 8:30 बजे तक का वक्फा दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर देती है। चूँकि वहाँ पे उनके मसाइल ये हैं कि वहाँ पर कोई फ़ैसला करने की जो किसी में भी क़ुव्वत नहीं है। जो चेयरमैन है वो कुछ फ़ैसला करते हैं, बाद में वो किसी और बाकी जो मेंबरान हैं उनके प्रेशर पे जो है वो फिर फ़ैसला वापस हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल तो वहाँ पे है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो तरमीम के बाद का प्रोसेस है वो अपने हतमी अंजाम की तरफ पहुँच रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए तो फैसला नहीं होना। यकीनी तौर पर अगर सीनियरिटी को रख के फैसला होना होता तो फिर ये सारी जो दौड़ लगी हुई थी, जो पूरी रात और पूरा दिल लगाकर ये तरमीम मंजूर की गई, अब देखते हैं कि वो किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस एक इंतज़ामी ओहदा रह गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। असल चीज़ जो है वो जो है आईनी जो बेंच बनना है, उसमें जो जजेस की सिलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूंकि अभी पहला मरला है, उसमें चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाएगा तो फिर अगले स्टेप के ऊपर जो है वो आईनी बेंच की तकर्री होगी। जो अभी सीनियरिटी, अगर हम सीनियरिटी देखें कि अगर बेंच में सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखना है तो फिर इनमें से नंबर 3 जो है वो फेवरेट हो सकते हैं। जो जमातें बैठी हुई हैं इस वक्त 9 मेंबर जो है वो कमेटी में मौजूद है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत है। तहरीक इंसाफ इस यानी तहरीक इंसाफ का होना ना होना इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कहा यह जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है कि आज ये जो फॉर्मेलिटी है ये हो जाएगी, आज चीफ जस्टिस फाइनल हो जाएंगे? और जिस तरह से आदिल बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट ये भी है कि आईनी बेंच में भी कौन कौन शामिल होगा। देखिए, जो आर्टिकल 175A के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसमें तो लाजिम है कि आज रात 12 बजे से पहले चीफ जस्टिस डिसाइड होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आज ही डिसाइड होंगे। और उसमें तरीकाकार भी वजह है
ایک تو جو میجورٹی ہے 9 بندوں کی ان کے پاس فی الحال ہے. جو تحریک انصاف کو بلانے کی بات ہے obviously وہ بار بار گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے یہ سارا کام ہو, اس لیے ان کو بلایا جائے گا. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ہے کہ اگر کمیٹی رات کو 8:30 بجے ملتی ہے اور اگلے 2 ججز نے انکار بھی کر دیا تو اس کا طریقہ کار بھی واضح ہے کہ پھر جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ پہ جو ہے وہ جائے گا. جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر پہلے جج انکار کرتے ہیں, دوسرے بھی انکار کرتے ہیں جن کو نامنیٹ کیا جائے, تو پھر سینیریورٹی کی کنٹینیویشن میں جو ہے وہ جائے گا. تو اس میں پھر 2 نام جو ہے وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے. اس میں پھر جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بعد پھر جسٹس امین الدین جو ہے ان کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے کوئی کلیئرٹی ایسا نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سموتھ جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن افتخار صاحب یہ سچویشن بنتی ہوئی آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں ایسی چہمگوئیاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسے ایوانوں میں ایسی بات نکل کے بھی آ رہی ہے. تو وہ اس کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے, اس لیے بھی ان کو 8:30 بجے جو ہے اس پہ ہفتے جو ہے ان کو کرنے تھے کہ اگر ایسی سچویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے تو کوئی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے اس کے عین مطابق فیصلہ کرنے کے لیے 12 بجے سے پہلے سب کو ریزالو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. زنیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ کریٹ ہوگی یا پھر ڈیسائیڈڈ جو 3 نام ہیں انہی میں سے ایک فائنل ہو جائے گا؟ کچھ بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں, بیکاز یہ ایک سچویشن اگر یہ کہا جائے کہ یہ بالکل نئی ہے ایون فار دا ججز تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کے لیے بھی یہ ایک ہو سکتا ہے, ان کے مائنڈ میں بھی ایک کویسچن ہو کہ اگر سینئر موسٹ کے بعد جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہے اور تھرڈ سینئر موسٹ ہے, اگر تھرڈ کی چوائس ہو جائے تو کیا پھر باقی کے جو 2 ہیں جو کہ ویسے سینئر ہیں وڈ دے لائک ٹو کنٹینیو انڈر دیٹ پرسن جو اصل میں ان سے جونیئر ہے اور اب وہ ان کا چیف جسٹس بن گیا ہے. یہ بگر کویسچنز ہیں. کافی لوگ اس کو جو فوج کا ٹریڈیشن ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں, اس سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے بیکاز فوج کا جو ایک ادارہ ہے اس میں کچھ ٹریڈیشنز ہیں اور وہ اس ٹریڈیشنز کو بڑا اسٹرکٹلی کوڈ کے طور پہ فالو کرتے ہیں, بٹ جوڈیشری میں ایسا نظام آج تک آیا نہیں تھا کہ ایسی بات کسی کو سوچنی پڑے. اور دوسری چیز یہ کہ سول بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے, دا وے دے تھنک اینڈ اپروچ تھنگس, اس میں بہت فرق ہے. لیکن بہرحال اس 26th امینڈمنٹ نے جس ہیسٹ کے ساتھ یہ سب کیا, اب اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ابھی سے دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹیسٹ کہ یہ اس سے کیسے نکلتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اب کویسچنس تو اٹھیں گے نا کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جن کا آئین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ ایون دا کرمنل تھنگس اس میں بھی جو چیزیں آپ ایک انسپریشن وڈرا کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو بیسک پلی لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی فنڈامنٹل رائٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو یو کین ناٹ سیپریٹ دا ٹو. کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی آئینی یونٹ نہیں ہو سکتا, لیکن اب کیونکہ بن گیا ہے یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, لیٹس سی. عادل صاحب, یہی سوال آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی کہ جس طرح سے زنیرہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو ریز کیا ہے کہ کس طرح سے اب یہ آپریٹ کیا جائے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ سینیورٹی کی بیس پہ چیف جسٹس کی سلیکشن نہیں ہونی جا رہی. اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ عدلیہ نے خود پیش کیا ہے, اس نے سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹاپ 3 ججز میں سے مقرر کیے ہیں. تو وہ لوگ جو اس پہ اختلاف کر رہے ہیں, یہ جو پلان ہمیں دیا ہے یہ عدلیہ نہیں دیا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں, جس نے اپنی سفارشات پیش کی تھی کہ ججز جو ہائی کورٹس ہیں اس میں ججز کی جو تقرری ہے وہ کس کا پروسیس کیا ہوگا, اور اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری پر ایکسرسائز کیا گیا تھا کہ وہاں پر آپ 3 جو ہے نام میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرے. تو یہ آلریڈی جسٹس منصور علی شاہ کا ہی فارمولہ ہے جس کے اوپر حکومت نے جس کو اڈاپٹ کیا ہے, اور گو کہ منصور علی شاہ نے خود اس فارمولے کو بنایا اور وہ خود ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سینیرٹی کو تو یقینی طور پہ, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سینیرٹی کے لیے اگر سینیرٹی کا مسئلہ ہوتا تو پھر اتنی بھاگ دوڑ نہ ہوتی. اب ان 3 ججز میں سے حکومت نے جو جج سلیکٹ کرنا ہے چیف جسٹس کے لیے, اس کے وہ صرف
इंतज़ामी मामला देखेगा, उसके इख्तियारात अब वो नहीं है, ना वो 184(3) के तहत कोई नोटिस ले सकता है किसी चीज़ को, ना किसी आइनी मामलात में मदाखलत कर सकता है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था उसमें अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया और उन्होंने उसमें जो 8 मेंबर का जज जो बेंच था उसके ऊपर शदीद एतराज़ किया और उसमें उन्होंने कहा कि इन 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया है, आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट किया है इन्होंने। तो ये प्रॉब्लम हमारी अदलिया के अंदर तो हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से चली जा रही। जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो इस वजह से हो गया था कि सीनियर जज ये कंसीडर कर लेता था कि चूंकि मैंने चीफ जस्टिस बनना है तो इसलिए फैसले जो है वो अपनी मर्जी से अदलिया जो है वो करने लगी थी। और लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, फैसले अब अपनी मर्जी से नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अब इंतजामी इख्तियारात रखता है, इफ्तिखार साहब इंतजामी इख्तियारात होंगे चीफ जस्टिस के पास, तो फिर जो बेंच बनेगा उसमें शमूलियत कितनी इंपॉर्टेंट होगी जजेस की, और फिर उसका किस तरह से चुनाव किया जाएगा? देखिए, एक उसका पहलू देखने का ये है पर्सपेक्टिव कि आप ये कहें कि जुडिशल एक्टिविज्म थी और उसकी वो को रोकने के लिए ये काम किया गया, तो फिर जुडिशल एक्टिविज्म को रोकने के लिए आपने पूरा निज़ाम बदल दिया तो अपनी मर्जी का जज लेकर आ जाएंगे। बात यह है कि इन दोनों के दरमियान में कोई रास्ता जो है वो होना चाहिए था इस सारे प्रोसेस के जो है रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक आईनी कोर्ट का जो है वो आईनी बेंच का जो है वो ताल्लुक है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, ये एक अलहदा मुअम्मा जो है वो बनेगा और इसके ऊपर भी जो है बार बार यही एतराज़ात आएंगे, जो केसेस इनके सामने लगते रहेंगे कि ये बेंच जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जो तहरीक इंसाफ जो और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अब तो इस पे भी जो है वो मसला है कि इनको किस नाम से जो है फिलहाल जो है वो पुकारा जाए, क्योंकि उसमें भी अभी जोम जो है वो मौजूद है कि क्योंकि उसमें डिसीजंस अभी तक नहीं आए, लेकिन उनका इस कमेटी से विड्रॉल करना इस बात का अंदिया है कि जुडिशरी को दोबारा जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी जो हमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन नजर आएगी, मुझे तो इस बात का भी खदशा है और जितने लीगल हमारी फ्रेटर्निटी है उनके जजेस और कुछ सीनियर एडवोकेट से जो मेरी बात हुई है उसमें ये मामला भी रहेगा कि कौन सा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पढ़ा जाए और कौन सा जो है वो बेंच को जो है वो रेफर किया जाए। ये एक अनरिजॉल्व इशू जो है वो रहेगा। तो लगता है ऐसा है कि हुकूमत को 26वें के बाद जो है वो 27वीं तरमीम भी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। इस सारे जो है जो डू यू थिंक द सेम कि हमें जैसा लग रहा था कि तरमीम के बाद चीज़ें कुछ चैनलाइज हो जाएंगी, लेकिन अभी तो कंफ्यूजन बाकी है और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आईनी बेंच के क़याम से आम आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। आपको लगता है कि सहूलत मिलेगी? देखिए जवेरिया, ये तो वो जुमले हैं जो हर सियासतदान कहता है, हर वक्त का वज़ीर आज़म भी कहता है, और जो लोग उसकी फेवर में खड़े हैं जिन्होंने उससे पास कराया है वो तो यही कहेंगे ना, ऑफ कोर्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आदिल भी रेज़ कर रहे हैं, इफ्तिखार भी रेज़ कर रहे हैं। मैं तो मैंने जो एक किताब पढ़ी थी मुझे वो याद आ रही है जिसका आगाज़ ही इस क्वेश्चन से था कि एवरीथिंग इज़ पोलिटिकल। तो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि ये चीज़ थॉरली सोशल है, ये चीज़ पोलिटिकल है, ये चीज़ सिर्फ थियोलॉजिकल है? एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इनहेरेंटली। अब अगर ये कहा जाए, कोई अगर ये कहता है कि अब सियासी केस जो हैं वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस नहीं सुन सकेंगे, तो ये कौन डिफाइन करेगा कौन सा केस सियासी है कौन सा नहीं है? दूसरी चीज़ ये कि अब गवर्नमेंट की जिस तरह मेजॉरिटी आ गई है सिलेक्शन प्रोसीजर में, हर जगह पे गवर्नमेंट के खिलाफ लिटिगेशन जो बेंच सुन रहा होगा, अगर वो गवर्नमेंट का ही अपॉइंट किया हुआ है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब है जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होगी वो जो मर्जी किए जाए, दे कैन रेस्ट एश्योर कि उनके खिलाफ कम से कम सुप्रीम कोर्ट से, चाहे आईनी बेंच हो चाहे दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी तरफ से कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। सो बेसिकली इट हैज़ बीन स्लैश्ड इनटू टू। एक इदारे को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है और अभी रिगार्डलेस ऑफ दैट कि किस हिस्से ने क्या करना है, ये बट जाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये वाकई मजीद तरमीम इन्हें लानी पड़ेंगी, चीज़ें अभी रीडिफाइन करनी पड़ेंगी। यानी इस तरमीम के बाद भी कुछ मजीद तरामीम की ज़रूरत है और उन तरामीम को फिर क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तहरीक इंसाफ के यू टर्न पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डायरेक्ट लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक बार फिर यू टर्न दिखाया है, पहले कमेटी के लिए नाम दे दिए, फिर बायकॉट कर दिया, कह रहे हैं कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فارورڈ بلاک ہیں, 2 دھڑے نظر آ رہے ہیں, ایک سیاسی کمیٹی ہے اور مرکزی قیادت ہے جس میں اختلاف نظر آ رہا ہے. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس میں مرکزی قیادت حصہ بننے کی حامی ہے اور سیاسی کمیٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے. زنیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے جو الگ رہنے کی ایک روش ہے, جو فیصلہ ہے, کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں, درست کی بات 2 کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں, ان پرنسپل یا پھر جو ماضی رہا ہے پی ٹی آئی کا. تو بیسکلی تو انہوں نے ہمیشہ وہ جسے کہتے ہیں نا لیس ٹراڈن پاتھ ہی لیا ہے کہ وہ ہمیشہ بوائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو انہوں نے مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہمیں ان پرنسپل اس مسودے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, جو اس وقت مسودہ تھا, ابھی پاس نہیں ہوئی تھی ترمیم, لیکن بیکاز ہماری جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اس وقت سلوک اچھا نہیں ہو رہا تو ہم اس کے پروٹیسٹ میں ووٹ نہیں کریں گے. اب یہ اٹ سیلف ایک ایسی موو تھی جس کے بعد لوگوں نے ان سے یہ کوسچن کرنا ہی تھا کہ اگر آپ اگریڈ تھے تو پھر آپ اس میں حصہ ہی ڈال دیتے, کم از کم آپ کا ایک حصہ ہو جاتا. ایک ہسٹری بن رہی ہے, 26th امینڈمنٹ ہے, لگتا کہ سارے آن بورڈ ہیں. یا پھر یہ نہ کہتے کہ ہمیں ڈرافٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یا تو پھر یہ کہتے کہ ہمیں اس سے پرابلم ہے. سو بیسکلی مولانا سے ملتے بھی رہے, پارلیمنٹری کمیٹی جو ملتی رہی ہے اس سلسلے میں اس کا بھی حصہ رہے, سب کچھ کیا اور اینڈ میں بس ووٹ نہیں دیا. جب قومی اسمبلی میں آئے تو بڑی فائری سپیچز بھی کر دیں. تو اس میں ڈائریکشن کوئی نظر نہیں آتی, ہمیں پی ٹی آئی کا پرنسپل سٹینڈ کہیں نظر نہیں آتا, سوائے اس کے کہ کیونکہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہوگا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا تو انہوں نے نہیں ڈالا. تو پرابلم از کہ فرام ہیئر آن ان کو واقعی ڈائریکشن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ڈائریکشن کیا لینی ہے. گنڈاپور صاحب دوبارہ سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں. کس چیز کا احتجاج؟ جس مسودے پہ آپ کو پرابلم نہیں تھی اس پہ اب کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ سو آئی تھنک دے آر ان پرابلم ناؤ. اب لوگ بھی نکلتے ہوئے سوچیں گے, خود ورکر بھی سوچے گا, قیادت بھی سوچے گی کہ لیڈ کس نے کرنا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی پرابلم. اور جس طرح سے یہ کنفیوژن پارٹی کے اندر کریٹ ہو رہی ہے, عادل صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اٹ سیلف پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے؟ کیونکہ اندر جب دھڑے بندی ہے, ایک جماعت کہہ رہی ہے, ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ کام کر لیتے ہیں, دوسری سائڈ اور دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا, تو یہ کنفیوژن اپنے اندر جب تک یہ کلیئر نہیں کریں گے تو یہ کس طرح سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی. اب جو فیصلہ کیا تھا جس نے کہ اس نے اس میں ترمیم میں حصہ لینا ہے, چیف جسٹس کی تقرری کے پروسیس میں حصہ لینا, وہ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا. پھر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اکثریت جو ہے وہ بھگوڑے جو لیڈرز ہیں ان کے, جو مختلف ملکوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, حکومتوں کے خلاف کرتے ہیں, اداروں کے خلاف کرتے ہیں, ان کا انفلوئنس جو ہے وہ چلا ہے سارے معاملے میں. ان کے کہنے کے اوپر جو ان کے سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے بھی اس میں ریزسٹ کیا اور اس کی بنیاد پر پھر آج انہوں نے اس ساری کمیٹی کے اجلاس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. تو بیسیکلی تو چیئرمین جو ہے وہ ایک ڈمی چیئرمین ہے, ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر تمام جو لیڈرز ہیں وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اڈیالہ کو, کہ کون کس کے جو بیان سے جو ہے وہ اڈیالہ خوش ہوتا ہے. تو وہ اس کوشش میں جو ہے وہ ان کو بالکل کوئی خیال نہیں ہے, نہ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کا خیال ہے, نہ ان کو اپنے کسی کارکن کا خیال ہے, نہ ان کو پارٹی کی ریپوٹیشن کا خیال ہے, نہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پہلے کیا ڈیسیژن لیا تھا, بعد میں کیا ڈیسیژن لیا تھا, یا آپ کو ایک سیاسی بیہیویئر جو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا رہے. یہ بالکل نان پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ اس پارٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جب فیصلہ ہوتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو مرضی سے کوئی شریک ہوتا ہے, کوئی نہیں شریک ہوتا. نان پولیٹیکل بیہیویئر نظر آ رہا ہے پارٹی کے اندر. افتخار صاحب, بیرسٹر گوہر اور علی ظفر پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے, حامد رضا نے مخالفت کر دی, سلمان اکرم راجہ اس کے خلاف نظر آئے, اور بلا کر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنی پاکستان تحریک انصاف. حصہ بنے نہ بنے فیصلہ تو ہو جانا ہے, تو عزت برقرار رکھ لیتے, حصہ بن جاتے. دیکھیے بیرسٹر گوہر نے کافی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا ہم نے نام بھی جو کرنے تھے وہ دے دیے. اس کے بعد جو ہے میٹنگ ہوئی اور پھر جو ان کی پولیٹیکل جو پارلیمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ اس کا جو ہے بوائیکاٹ جو ہے وہ کر دیں. تو نام تو انہوں نے دے دیے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مکمل طور لائک بوائیکاٹ
ان کی پریزنس سے ان کو پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آبویسلی ان چوائسیز جو ہے وہ بہت کلیئر ہیں کہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ سینیورٹی جو منصور علی شاہ ہے وہی برقرار رہے اور اسی طرح جو ہے وہ سارا کام چلے. لیکن جو پی ٹی آئی کی جنرلائز پالیٹکس ہے، بیرسٹر گوہر نے یہ بات بھی کی کہ کوئی پارٹی کے اندر دھڑے نہیں ہے، جو اس بات کا اندیہ ہے کہ آبویسلی پارٹی جو ہے وہ کئی لائنز پہ تقسیم ہے. اور کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں یعنی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جو کے پی کے گورنمنٹ میں ہے، اور جو پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل میں، ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی ایسا ربط نظر نہیں آتا کہ جو پارٹی پالیسی کے مطابق ہو، لائک کوئی کنسولیڈیٹ اوپینین ہو. لیکن جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے، جو ان کا اسٹریٹ پاور ہے، آبویسلی وہ پولیٹیکل جو ان کا ونگ ہے اس کو جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے، اور انہی کی اپیل جو ہے ان کے خلاف ہی ہے. تو میرے خیال میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ فار دا فورسین فیوچر آگے جتنے بھی کام ہوں گے، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو پولیٹیکل ان کی جو کمیٹی ہے اس کا نیریٹو ہے وہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ رہے گا. بیرسٹر گوہر پولیٹیکل کمیٹی آپ کو ڈومیننٹ نظر آتی ہے. زنیرہ مولانا اور تحریک انصاف کے اتحاد کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال ہے بس ایک لیوک وارم سا اتحاد رہے گا، کیونکہ اگر ابھی تک کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 2024 کے جنرل الیکشنز کے بعد اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ آئی تھی تو وہ یہی تھی، ہماری 26th امینڈمنٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی. اس میں تو مولانا نے ان کے ساتھ جو رول پلے کیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس میں مولانا کا قد بہت بڑا ہوا ہے. گیون دا ہسٹری، لیٹس گیو ہم آل دا کریڈٹ کہ کس کس نام سے نہیں انہیں پکارا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا الزام نہیں لگے. اس کے بعد بھی انہوں نے، مولانا نے جو پوسچرنگ کی ہے وہ بہت زیادہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے ہماری اس وقت کی سیاست میں. اب اس سے لرن کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ نہیں کیا، آئی کانٹ سے، کیونکہ پرابلم یہی ہے کہ وہاں تو ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جو اس وقت قیادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، اٹ از ٹو انپریڈکٹیبل کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آگے کس کے ساتھ کیسے چلیں گے، بیکاز یہ کب یو ٹرن لے لیں. جس طرح ابھی تک تو سب سموتھ سیلنگ تھی، لیکن آج پھر کہہ رہے ہیں ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، گو کہ فرق کوئی نہیں پڑتا. اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ابھی آگے کی جو پالیٹکس ہیں وہ اتنی ڈیزالو ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی کہ اس میں بھی اگر یہ پچھلے سٹانسز کی طرح چلتے رہے تو بات کیسے ریلیونٹ کیسے رہیں گے. عادل صاحب، اگر ان کی موجودگی کا فرق نہیں پڑتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ مطلب فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا. مولانا کا جو پیٹرن ہے اسی کو فالو کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ منانے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک فارمیلٹی ایک حکومت کی طرف سے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک جیسچر کے طور پہ کہ ہم نے کوشش کی تھی ان کو منانے کے لیے کہ تاکہ ایک فیصلہ ہو سکے. اور ساتھ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے اس فیصلے کرنے کے لیے، وہ موجود ہے، ان کے آنے نہ آنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. لیکن ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں سیاسی لوگوں کا ایک ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بلا لیا جائے اور کنسنسس سے کوئی فیصلہ ہو جائے. اب یہ تو ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے نہیں آنا. مولانا نے خاص طور پہ جو ہے وہ اسد کیسر کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کمیٹی میں شریک ہو جائے. لیکن اسد کیسر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پولیٹیکل جو تحریک انصاف ہے یہاں پہ فیصلہ سازی جو ہے وہ پاپولر سیاست کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے کہ ہمارا کس ڈیسیجن سے ہمارا کارکن جو ہے وہ مطمئن ہوگا. تو وہ اس وقت ایک ہی سوچ ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ کی حمایت میں، عدلیہ کی حمایت میں ایک بیانیہ بلڈ کرنا ہے. تو وہ اسی بیانیے کو لے کے جو ہے اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ چل رہی ہے. گو کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف بیرسٹر جو بیرسٹر علی ظفر ہے وہ خود اس بل کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک اچھا بل ہے. اور اگر انہوں نے کل بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں یقینی طور پر اس بل کی حمایت کرتا. اب اس کے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند ہے عدلیہ کے لیے. اس میں سے بہت سارا جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ضروری تھا کہ چیزوں کو جو ہے وہ سسٹم یعنی اس امینڈمنٹ کو پورا نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ مخالف اور اپوزیشن بھی اس کو اگری کر رہی ہے. افتخار صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ کارکنوں کو مطمئن کرنے کی سیاست کر رہی ہے، کب ہم دیکھیں گے کہ ایکچوئل پولیٹیشین یہ بنیں گے اور ایکچوئل پولیٹکس ہمیں نظر آئے گی پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیں جویریہ، یہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شور. جو ابھی کسی بات کا جو ہماری اس ڈسکشن کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنی.
जो JUIF और PTI का रिलेशनशिप है वो तो ऑब्वियसली गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है और PTI को JUI की जरूरत आगे भी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखें कि JUI को फेवर कैसे किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई चीजें सामने नजर नहीं आई और बार बार JUIF ने इस बात की भी क्लैरिफिकेशन की कि ना हमें गवर्नरशिप वो चाहिए, ना कोई ऐसी चीज चाहिए हुकूमत में हिस्सा, हम खालिस कानूनी बहस के ऊपर बात कर रहे हैं कि आईन जो है वो मसख जो है वो ना किया जाए। लेकिन जब आप देखें कि जिस दिन पहली बार एजेंडा जो है वो नेशनल असेंबली का सेट किया गया था और उसमें तरामीम के लिए जो बिल जो है वो आने वाला था, उससे पहले जो एजेंडा था उसके अंदर जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उन्होंने जो नेशनल असेंबली के अंदर एक अमेंडमेंट पेश की, उसमें जो नाम था उस अमेंडमेंट का वो सोसाइटीज एक्ट में अमेंडमेंट थी। अब इसको ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि ये अमेंडमेंट जो है वो 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले आई क्यों, क्योंकि उसके नीचे जो मदारिस का सिस्टम था PTI की हुकूमत में एक अमेंडमेंट की गई जिसमें मदारिस को सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के नीचे डाल दिया गया था, जिसे मदारिस के अंदर और पर्टिकुलरली JUIF के रिलेटेड जो मदारिस थे उनको काफ़ी इस बात पे एतराज़ था और उसको वापस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे डाल दिया गया कि रजिस्ट्रेशन अब जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है वो की जाएगी। तो JUIF का जो एक बहुत बड़ा एतराज़ था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक हमारी जो मजहबी जमातें हैं उनको जो प्रॉब्लम है उसको भी रेक्टिफाई करके उसके बाद उनकी लॉयल्टीज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो है वो गई। तो ये एक पहला जो है वो जो ब्रेकिंग द आइस होती है कि आपने पहले हमारे साथ जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और PDM के बाद हमें अकेला रह जो है वो छोड़ दिया, तो इसको रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस के तौर पर जो है वो देखते हैं। आगे जो रिलेशनशिप कायम होगा वो गिव एंड टेक के ऊपर होगा। अब देखना ये है कि JUIF को इस गवर्नमेंट के अंदर आगे और क्या बिल्कुल ऐसे ये वाकई एक सवालिया निशान है कि JUIF को आगे क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आलमी मंजरनामे का रुख करेंगे। वेलकम बैक टू डायरेक्ट लाइन। नाज़रीन, ईरान ने सलामती काउंसिल को ख़त लिखा है और कहा है कि अमरीका ही बैनुल-अक़वामी अमन तबाह करने का ज़िम्मेदार है और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि इसराइल जो प्लान कर रहा है ईरान पे अटैक करने का, उसके पीछे भी हाथ जो है वो US का है। और जो बाइडन का जो बयान है उन्होंने कहा है कि ये खासा इश्तियाल अंगेज़ है। ज़ुनैरा, आप किस तरह से रीड कर रही हैं? ईरान ने एक दफ़ा फिर से वाज़े कर दी है कि इसराइल के जो प्लान्स बन रहे हैं उसकी पुष्ट पनाही अमरीका कर रहा है, जो कि एक ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन अब सलामती काउंसिल को भी एक ख़त लिखा गया ईरान की जानिब से। कैसे रीड कर रही हैं सिचुएशन को? देखिए, अगर मुकाबला किया जाए मिलिटरली और जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है वॉर थिएटर में जो पोजीशन है US की और इजराइल की, उसका तो ईरान ऑफ कोर्स मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईरान ने सरप्राइजेस तो दिए हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में इजराइल को, और स्पेशली जो लास्ट अटैक हुआ है उसके बाद तो उनको एक और मिसाइल सिस्टम भी इंस्टॉल कराना पड़ा फ़ौरन US की तरफ से, और क्योंकि टाइम नहीं था ट्रेनिंग का तो US ट्रूप्स ही वहाँ गए हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। तो जाहिर है दिस शोज़ कि वो मज़ीद अटैक्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक हुई टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से, जिसमें सारे आइंदा के जो प्लान्स हैं लेटेस्ट वो लीक हो गए हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पे कंसर्न्ड है कि वो लीक हुए हैं हैकिंग के ज़रिए से, कि लीक किए गए हैं, उसके पीछे क्या है। और उसमें भी देखें तो पता चलता है कि जो प्लान्स हैं वो बड़े प्रिसाइज अटैक्स हैं उसमें प्लान किए हुए उन्होंने। लुकिंग एट दैट, ईरान यही कर सकता है, मैक्सिमम यही इंगेजमेंट, यही डिप्लोमेसी, क्योंकि अब सीज फायर का तो मामला ख़त्म हो गया है। जो कुछ लेबनान में फॉस्फोरस शेल्स जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि फॉस्फोरस गिराना इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, तो वो तो ऑल आउट जा रहे हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो ये एक जेस्चर है ईरान की तरफ से जिसमें उसने US को डायरेक्टली एक्यूज़ किया है, लेकिन UN भी इस वक्त हमें कुछ करने के काबिल नज़र तो नहीं आ रही। और सलामती काउंसिल में तो इस वक्त जो वीटो पावर है वो आपको पता है किन ममालिक के पास है। अगर तमाम ही तंजीमें बैनुल-अक़वामी बेबस नज़र आ रही हैं आदिल साहब, तो फिर इसराइल की जो रविश है वो तो तब्दील होती हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम ईरान इसराइल की बात करें तो ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि ईरान जो है उस पर इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसराइल की बात करें तो वो बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और अभी भी ये बताया जा रहा है कि प्लान किया हुआ है कि किस तरह से अटैक करना है ईरान पर। मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा ईरान को टारगेट करना। अच्छा।
امریکہ بہت عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہے ایران کے خلاف کارروائی کی، لیکن انہوں نے ایک ہوا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے کھڑے رکھا ہے خطرے کے طور پر ایران کو، اور اس کو استعمال کیا ہے، سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا جو ہے اسلحہ بیچا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا ایران کو ٹارگٹ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کا جو آخری ریئیکشن ہوگا وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصل تو اس کی اسیسمنٹ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ کو اٹیک کیا جائے تو اس کی طرف سے جو آخری حملہ سمجھ کے جو رد عمل آئے گا اس کو کیسے فیس کیا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکے گی اس ساری صورتحال میں۔ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا ہی یہ خواب ہے اور امریکہ ہی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایران کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس بھی کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ ایران ایز اے ملک جو ان کی ایکسپینشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو انہوں نے کوازی رول جو پراکسی وار کے ذریعے وہاں پر اسٹیبلش کیا ہے، جس میں حزب اللہ آبویسلی سب سے جو ہے وہ ٹاپ پر تھی، اور اس کے ساتھ حماس بھی ہے، ان کے پیچھے آنا مینس کہ آپ ایران کے جو ہے وہ جو ان کی انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کو آپ جو ہے وہ کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آبویسلی وہ کافی حد درجے تک اینڈ ہو بھی چکی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے یہ آبویسلی رکنے والی نہیں ہے، اور آخری اینڈ اس کا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے حماس کا بہانہ لے کر اب اس کی ایکسپینشن بیروت کے اندر جو ہے وہ شروع کر دی ہے، لگتا ہے ایسا ہی کہ یہ جائے گی ڈیماسکس تک۔ زنیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پشت پناہی ہو رہی ہے اسرائیل کی، امریکہ مشورہ دے گا کہ کچھ دیر رکا جائے اگر پلان بھی کیا ہوا ہے اٹیک کرنے کا ایران پہ اسرائیل نے؟ دیکھیں، یو ایس نے اگر اپنی لیوریج کسی بھی قسم کی اس جنگ کو روکنے کی، سیز فائر کی، ہاسٹیجز کو ریٹرن کرنے کی پوری کرنی ہوتی تو اب تک وہ لیوریج یوز کر چکا ہوتا، اور نیتن یاہو کے پاس بھی یہی ونڈو ہے بٹوین دا الیکشنز اینڈ واٹ از ہیپننگ ناؤ کہ اس ونڈو میں وہ میکسیمم ڈیمیج مڈل ایسٹ میں ایران کا کر لے جتنا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میجر پالیسی ٹورڈز اسرائیل میں کوئی فرق آئے گا، لیکن اس نئی آنے والی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ آپٹکس کے لیے یا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے ایسا ضرور کرنا پڑے گا جس میں نتن یاہو کو کسی سٹیج پہ جا کے کہا جائے کہ یہاں جا کے آپ رک جائیں۔ وہ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ وہ آل آؤٹ وار کو روکتی ہے صرف، یا وہ ایک سیز فائر کی طرف جاتی ہے، وہ وی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ جو ونڈو ہے بٹوین دا الیکشنز اینڈ ناؤ، یہ نتن یاہو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عادل صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ونڈو بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں جو لگ رہا تھا کہ الیکشنز کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوگا، مطلب امریکہ یہ نہیں سوچ رہا یا دیکھ رہا؟ دیکھیں، اسرائیل کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کے جو اثرات معیشت کے اوپر پڑنے ہیں، جو مہنگائی آلریڈی یوکرائن جنگ کے بعد ایک پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے، ایون امریکہ خود متاثر ہے۔ اگر یہ مڈل ایسٹ کی جنگ چھڑ گئی تو اس سے جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائیں گی، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ یقینی طور پر امریکی الیکشن میں جو ہے وہ پڑے گا۔ تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا لنگر آن کیا ہے۔ 3-4 ہفتے سے کم وقت رہ گیا اب امریکی الیکشن میں، تو اگر کوئی صورتحال ڈیولپ ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو سکتی تھی، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوگی۔ یہ کوشش ضرور اسرائیل کی ہے، لیکن امریکہ نے بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا آگ اس کا رد عمل۔ ٹھیک ہے، امریکہ بہت سے فیکٹرز دیکھ رہا ہے۔ افتخار صاحب، یہی سوال آپ کی جانب، آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ جو انتخابات کی وجہ سے کچھ رکا ہوا ہے اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر لیا جائے؟ دیکھیں، جو اسرائیل کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے اور جو امریکہ جو اسرائیل کی پرو لابی ہے، زنیرہ طرف جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ بتا دی کہ اس وقت تو سب سے بڑی کنٹروورسی یہی چل رہی ہے کہ بیسیکلی ایک ایرانین نیشنل ہے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں جو ہے ان کی نوکر تھی، انہوں نے جو ہے ساری جو ڈاکیومنٹس ہے اسرائیل کے پلانز وہ ایران کو جو ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس الیکشنز والے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بان۔